بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे और जब कभी उनकी कौम के सरबरावरदा लोग उनके पास से गुजरते थे तो उनसे मस्खरापन करते। नूह अलैहिस्सलाम जवाब में कहते कि अगर इस वक्त तुम हमसे मस्खरापन करते हो जिस तरह तुम हम पर हंसते हो इसी तरह हम तुम पर एक वक्त हंसेंगे और तुम्हें अनकरीब ही मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब नाजिल होता है कि दुनिया में उसे रुसवा कर दे और किस पर कयामत में दायमी अजाब नाजिल होता है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुँचा और तनूर जोश मारने लगा तो हमने हुक्म दिया ऐ नूह अलैहिस्सलाम हर किस्म के जानदारों में से नरो मादा जोड़ा यानी जिसकी हलाकत का हुक्म पहले ही हो चुका है उसके सिवा अपने घर वाले और जो लोग ईमान ला चुके हैं उन सब को कश्ती में बिठा लो और उनके साथ ईमान भी थोड़े ही लोग लाए थे। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा खुदा ही के नाम से इसका बहाव और ठहराव है। कश्ती में सवार हो जाओ बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और कश्ती है कि पहाड़ों की सी ऊंची लहरों में उन लोगों को लिए हुए चली जा रही है। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो उनसे अलग थलग एक गोशे में था आवाज दी ऐ मेरे फर्जंद आ हमारी कश्ती में सवार हो ले और काफिरों के साथ न रहे। वो बोला मुझे माफ कीजिए मैं अभी तो किसी पहाड़ का सहारा पकड़ता हूँ जो मुझे पानी में डूबने से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने उससे कहा अरे कमबख्त आज खुदा के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर खुदा ही जिस पर रहम फरमाएगा। और ये बात हो ही रही थी कि यकायक दोनों बाप बेटे के दरमियान एक मौज हायल हो गई और वो डूब कर रह गया। और जब खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया कि ऐ जमीन अपना पानी जज्ब कर ले और ऐ आसमान बरसने से थम जा
اور پانی گھٹ گیا اور لوگوں کا کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور ہر چہار طرف پکار دیا گیا کہ ظالم لوگوں کو خدا کی رحمت سے دوری ہو۔ اور جس وقت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی، اے میرے پروردگار، اس میں تو شک نہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں شامل ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور اس میں تو شک نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سارے جہان کے حاکموں سے بڑا حاکم ہے، تو میرے بیٹے کو نجات دے دے۔ خدا نے فرمایا، نوح تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں، وہ بے شک بدچلن ہے۔ تو دیکھو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے مجھ سے اس کے بارے میں درخواست نہ کیا کرو، میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں کہ نادانوں کسی باتیں نہ کیا کرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، ہے میرے پروردگار، میں تجھی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس کی درخواست کروں، اور اگر تو مجھے میرے قصور نہ بخش دے گا اور مجھ پر رحم نہ کھائے گا تو میں سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ جب طوفان جاتا رہا تو حکم دیا گیا، اے نوح علیہ السلام، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر ہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں پر اور تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم تھوڑے ہی دن بعد بہراور کریں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو نافرمانی کی وجہ سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی چند خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، جو اس کے قبل نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی جانتی تھی، تو تم صبر کرو، اس میں شک نہیں کہ آخرت کی خوبیاں پرہیزگاروں ہی کے واسطے ہیں۔ اور ہم نے قوم عاد کے واسطے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی پرستش کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تم بس ایسے نرے افطرا پرداز ہو۔ اے میری قوم، میں اس سمجھانے پر تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تو وہ تم پر موسلا دھار میہ آسمان سے برسائے گا، خشک سالی نہ ہوگی، اور تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا، اور مجرم بن کر اس سے منہ نہ موڑو۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔